اور میں بتانا نہیں چاہتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں چلوں گا ان کی جانب، کیونکہ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی طرف چلیں۔ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی، آپ مذہبی اسکالر ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب وہی مسکراہٹ، وہی پیار جو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، پروردگار آپ کی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آپ کا سلام، جو آپ تمام مذہبی معاملات سے مبرہ ہو کے لوگوں کے کام آتے ہیں، اور یہی محبت آپ کی پروردگار برقرار رکھے۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، اگلے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی مذہبی اسکالر ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ان کو، اور سرکار کا بڑا کرم ہے ان پہ، کیونکہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم مسعود بھائی۔ مسعود بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ناظرین کرام چلتے ہیں، اور میں ایک چھوٹی سی تعزیت کرنا چاہوں گا۔ چھوٹی سی کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں اتنا بڑا، میری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، یہ سب میرے سرکار کا کرم ہے، محمد و آل محمد کا کرم ہے، کہ جو ایک ادنے سے غلام فقیر کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ میری اوقات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ہوتا ہے، لیکن میری کامیابی کے پیچھے میرے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا ساتھ رہا ہے، اور یہی محبتیں جب لے کے انسان کسی مقصد کے لیے اترتا ہے میدان عمل میں تو پروردگار اسے کامیاب ہی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں علامہ صاحب آپ کی جانب۔ محسن، آپ میرے محسن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک شخصیت اور تھیں جو گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پہ آؤں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی تعزیت ان کے لیے میں کر دوں، قبلہ علامہ اون محمد نقوی صاحب۔ ابرار بیٹا، بات یہ ہے کہ مولانا محمد اون نقوی صاحب کسی مکتب اور مسلک کے نمائندہ نہیں تھے، بے شک، بلکہ وہ تمام مکاتب کے نمائندہ تھے، اور مذہبیات سے ہٹ کر وہ ایک عظیم انسان تھا۔ اس کا اخلاق، اس لیے کہ میٹرک کے بعد ہم جب دونوں کراچی آئے تھے اور ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی شروع کی تھی، تو اس وقت سے روز انتقال تک، اور انتقال کا دن بھی کون سا؟ شب جمعہ، نوچندی جمعرات، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ فشار قبر، یعنی ویسے بھی تو وہ تو مولا کے ذاکر تھے، مگر ان کی زندگی جو ہے میں نے یہ دیکھی کہ آپ تو ہمارے سامنے بہت چھوٹے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، میں نے مولانا محمد اون نقوی کو سمیٹ رہا ہوں دو جملوں میں، میں نے اس کے دروازے سے کبھی کسی سائل کو خالی جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے شک، بے شک۔ وہ یہ مت دیکھ کے نہیں دیتے تھے کہ وہ کس مسلک کا ہے، وہ کہتے تھے نہیں، ضرورت مند ہے، بس ضرورت مند ہے، یہ آ گیا یہاں سے خالی۔ ضرورت مند کا کوئی مسلک اور مذہب تھوڑی ہوتا ہے۔ بھوکے سے پوچھیں آپ کہ آپ کون سے مسلک کے ہیں، وہ کہے گا مجھے تو روٹی چاہیے۔ تو مولانا اون نقوی نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کی، 8 کتابیں لکھی، عرفان حج، عرفان قرآن، عرفان روزہ، بہت ساری کتابیں تحریر کی، بہت مشکل ٹاپک، بہت مشکل ٹاپکس پہ انہوں نے کام کیا، اور سب سے زیادہ یعنی ابتدائی زمانے میں جب آپ چھوٹے تھے، عالم آن لائن کا جو ہوتا تھا تو اس پہ میں اور مولانا اون نقوی صاحب ساتھ ساتھ زندگی گزری۔ اگر علامہ اون نقوی سے ملاقات کرنی ہے یا آپ کو علامہ سجاد شبیر سے ملاقات کرنی ہے تو یہ دونوں ساتھ ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، وہ خود ہی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ہوا کرتا تھا، بالکل یہی تھا، اور آخر تک یہ قائم و دائم رہا، مگر یقیناً موت کے آگے کسی کو نہیں ہے۔ مگر پھر بھی میں ابرار آپ کی توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا محمد اون نقوی کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، گو کہ بہت سارے علماء اس دنیا سے چلے گئے، یہ الٹرنیٹ قدرتی جو ہے وہ اس کا پیدا کرتا ہے، مگر جو صفات ہوتی ہیں نا وہ کسی میں اس کو الٹرنیٹ تو مل جاتا ہے دنیا میں، اللہ کا وعدہ ہے، آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، کوئی نہ کوئی آئے گا، مگر جو اون نقوی کی صفات تھیں وہ کسی میں نہیں آ سکتی۔ ان کی صلح رحمی، ان کا اخلاق، ان کا برداشت، دوست سے دوستی نبھانا، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے،
اور جیسا کہ آپ ابھی نجی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ بہت سے چولہے جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے بجھ جائیں گے، یقیناً بجھیں گے نہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، ان لوگوں کا کہ جن کے گھر، جن کی امیدیں ان سے وابستہ امیدیں اور ان کی خوشیاں ان سے وابستہ اگر کسی کی شادی ہے ناظرین کرام، اگر کسی بچی کی شادی ہے، کہیں جہیز کا مسئلہ ہے، کہیں گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، تو وہاں سے آپ ہی ابرار اب آپ نے بات کر دی، یقین مانیں کہ رات کو 2:30 بجے 3 بجے میرے ساتھ جا کے دروازہ کھٹکا کے اندر ہاتھ بڑھا کے لفافہ دے کے آ جاتے تھے۔ ہائے ہائے اب یہ صفات ایک انسان میں ہے، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آپ جیسے چاہنے والے ان کے، اور بڑی تقویت ہوئی ہے مجھے میں نے حق ادا آپ کی کر بات دیا ان سے سے، محبت کا، مجھے تقویت ملی ہے آپ کی باتوں سے۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو شاید میں منافق ہوتا، اور میں الحمدللہ ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہا بچپن سے لے کے اب تک، ان کی محبتیں، ان کا پیار مجھ پر ویسے ہی رہا جیسے ان کا اپنے بچوں کے لیے تھا۔ بالکل بالکل، کوئی شک نہیں۔ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے تھے علامہ صاحب، ایسا ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہی اثر، یہی تاثر ہم نے آپ میں بھی دیکھا۔ پروردگار آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور قائم و دائم رکھے، پروردگار آپ کو اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے، اور آپ کو دیکھ کے ہمیں علامہ نقوی کی یاد آئے گی، اور ہمیشہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے یہ انہی سے ملتی جلتی مسکراہٹ ہے، اور آپ دونوں ہی ایک خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں، لیکن پروردگار کی جو مصلحت کے آگے اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زیادہ ضرورت اب پروردگار کو اوپر تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا دین کا کام تو کیا، لیکن اوپر کے لوگ بھی تو چاہتے تھے کہ وہ یہاں آ کے بھی ذکر محمد آل محمد۔ ابرار بھائی ایک بات بیٹا یہ دیکھیں کہ حقوق اللہ تو سبھی ادا کر رہے ہیں، نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تو بہرحال 8-9 حج کیے ہوئے تھے، اتنے حج کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور حج کی خصوصی کلاسز پوری کرتے تھے جا کے وہ تو، اور مگر یہ کہ یہاں کی تو انہوں نے سارے کام کر لیے تھے، شاید اللہ کو